چلیں آپ نے کوشش کر لی ہے کہ اپنے پاکستان سے جس کو محبت ہوگی وہ مل کے اپنے ساتھ پاکستان والا کلام پڑھے گا جی استحکام پاکستان پروگرام کا عنوان دیا ہے. سنیے گا ایک ترانہ میں پڑھا ہوں آپ کے سامنے, بڑا معروف اور بڑا مشہور, اپنے انداز میں پڑھا, اپنے انداز میں سنا ہوگا, لیکن انداز میں پڑھا ہوں. سنیے گا محبت کے ساتھ. اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, پاک وطن, پاک وطن, اے میرے پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, پاک وطن, پاک وطن, اے میرے پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, تجھ سے میری ہے تمنا کی دنیا پردور, تجھ سے میری ہے تمنا کی دنیا پردور, عزم میرا کبھی میرے ارادے ہیں غیور, میری ہستی میں آئے, میری مستی میں شعور, جہاں فضا میرا تخیل ہے تو شیرین سخن, اے میرے پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن, پاک وطن, اے میرے پیارے وطن, اے وطن پیارے وطن. میرا دل تیری محبت کا ہے جان بخش دیار, میرا سینہ تیری غربت کا ہے سنگین حصار, میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جان و نثار, میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمائے تن, اے میرے پیارے شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ, حضرت مولانا حافظ عبداللہ صاحب, جمعیت علماء اسلام. یہ تھے ہمارے دستگاہ سے تشریف لائے ہوئے مہمان قاری عیاض محمد ثانی صاحب, جو اپنے مخصوص انداز میں ثنا خوان مصطفیٰ کر رہے تھے. پھر اب حافظ صاحب کا بیان خلا تحریر شروع کرواتے ہیں انشاءاللہ, اور بیان کے بعد نا ہماری نماز ہوتی ہے, لیکن اس سے پہلے جو اختتامی دعا ہوگی نا وہ ہمارے کراچی سے تشریف لائے ہوئے مہمان قاری ابو بکر عزیزی صاحب بطرز مسجد نبوی وہ دعا فرمائیں گے انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں. تو تمام حضرات سے التماس ہے کہ بیان کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے, دعا ہونی ہے انشاءاللہ. اور حافظ حمداللہ صاحب ماشاءاللہ ایک معروف اور توانا آواز ہے, ہمارا فخر ہے یہ, ہم دینی لوگوں کا الحمدللہ سے ایسے لوگ
اسمبلیوں کے اندر ہیں کہ جن پر ہم فخر کر سکتے ہیں، سینیٹر بھی رہے ہیں اور صوبائی وزیر بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ان پر 1 روپے کی آج تک کرپشن کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا الزام نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا دامن جو ہے وہ داغدار ہو، یا ہم اہل علم لوگ جو ہیں، جو دین سے وابستہ لوگ ہیں، کسی بھی حوالہ سے ان کے کردار پر آنچ آئے۔ الحمدللہ ہمارے اکابرین ایسے ہیں کہ وہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کر اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، اہل اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، اور بے داغ جو ہے وہ سیاست رکھتے ہیں۔ الحمدللہ حضرت حافظ صاحب بھی اور ہمارے بڑے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، جو اس وقت تقریباً ان کے اپنے ملک کے واحد ممالک کے جو ہے وہ چینل پر بھی آ رہے ہیں، اس کی وجہ اس جماعت کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر شخص جو ہے وہ ایک منظم نظام کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے، کسی کی 2 نمبری کرنے کی اجازت کا سوچ بھی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم سب کا فخر حضرت مولانا حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ملک کی ایک معروف اور تمنا آواز وہ تشریف فرما ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا علامہ حافظ حمداللہ صاحب۔ ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ یہ آواز تھوڑا وہ کر دیں، تھوڑا کم کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم مولانا عمر فاروق صاحب جامعہ مسجد کے اطراف میں رہنے والے، دین سے محبت رکھنے والے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر وقت میں چند گزارشات عرض کروں، کیونکہ آگے سفر ہے۔ میں نے میزبان سے اجازت دی ہے کہ میں بات ختم کر کے ہم نے آگے جانا ہے، کیونکہ 3 گھنٹے کا سفر ہے۔ کل رات کے 2-3 دن کے دیکھے ہوئے، پھر کل ایک دن ہے آگے پھر سفر ہے، تو آپ لوگوں سے بھی اجازت دوں گا 10-15 منٹ بات کرتا ہوں۔ اور اگرچہ آپ لوگوں نے غالباً آج کی اس محفل کا عنوان رکھا ہے استحکام پاکستان، یہ بہت طویل موضوع ہے، اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ میں اس آیات کا صرف پس منظر بتاؤں گا، پھر ہماری زندگی کا مقصد بھی سامنے آئے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ خداوند کریم نے انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے 2 چیزوں کا انتخاب کیا ہے، ایک استاد، نمبر 2 کتاب۔ ان 2 کے بغیر کوئی کام نہیں۔ کامیابی کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے، ایک ہے ایک نہیں، یا دونوں نہیں، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ باپ اپنے بیٹے کو علم کے حصول کے لیے
مدرسے بھجوا دیتے ہیں یا اسکول بھجوا دیتے ہیں، دونوں علم ہیں۔ ایک کو ہم عصری علم کہتے ہیں، دوسرے کو ہم دینی علم کہتے ہیں۔ ایک کو ہم دینی علم کہتے ہیں، دوسرے کو ہم فنی علم کہتے ہیں، کوئی تجربی علم بھی کہتے ہیں۔ اب بچہ بیٹا جس ادارے میں جاتا ہے، مقصد اس کا حصول علم تعلیم ہے، لیکن حصول علم سے اس وقت یہ بچہ آراستہ ہوگا جب وہاں دو چیزیں ہوں، ایک استاد، ایک کتاب۔ کیا یہ ممکن ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ لوگوں نے جواب دینا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ بچے کو آپ بھجواتے ہیں مدرسے یا اسکول، مگر مدرسے میں کتاب ہے، اسکول میں بھی کتاب ہے، لیکن پڑھانے والا استاد نہیں ہے؟ کچھ سیکھ سکتا ہے؟ کچھ سیکھ سکتا ہے؟ اگر فرض کریں وہاں پڑھانے والا تو ہے استاد، مگر کتاب نہیں ہے، کچھ سیکھ سکتا ہے؟ خواہ وہ 3 دہائیوں پر اس کا حصول علم کا عرصہ مشتمل ہو، 30 سال کے بعد بھی وہ ڈنڈو اور ڈبو نہیں کرے، یہ ہے نا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کا کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ استاد اور کتاب۔ اس دنیا کو آپ ایک ادارہ سمجھیں، اس میں 7.5 ارب انسانیت ہے۔ بے شک آج سے ہزاروں سال پہلے دنیا میں اتنی انسانیت، اتنی آبادی نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، خواہ وہ نبی قوم کے لیے ہو یا وہ نبی پوری انسانیت کے لیے ہو، جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ کی عادت، اللہ کی معمول یہ ہے اور رہا ہے کہ انسانیت کے لیے انہوں نے ان کی کامیابی کے لیے، ان کی نجات کے لیے 2 چیزوں کا انتخاب کیا تھا، ایک استاد، ایک آسمانی کتاب۔ استاد نبی کی صورت میں، کتاب آسمانی صحیفوں کی صورت میں، یا تورات کی صورت میں، یا انجیل کی صورت میں، یا زبور کی صورت میں، آج قرآن کی صورت میں۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ بھی انسانیت کی اصلاح کے لیے کیا ضروری؟ 2 چیزیں، استاد نبی کی صورت میں، آپ جناب رسول اللہ علیہ وسلم کو لے لیں، اور کتاب قرآن کی صورت میں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن یعنی کتاب اور استاد کے بغیر انسانیت کی کامیابی ناممکن ہے۔ اس دنیا کی 4 دیواری میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں دنیا میں بھی کامیابی کی زندگی گزاروں، سرخوری کی زندگی اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو، تو 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رغبت اور استاد ماننا، اور کتاب پر ایمان رکھ کر اس کو دستور زندگی تسلیم کرنا۔ اب آئیے اس آیات میں ان 2 چیزوں کا ذکر ہے، اس آیات میں ان 2 چیزوں کا ذکر ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، یہ استاد ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟
وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ذکر قرآن. تو دو چیزوں کا ذکر ہوا، ایک رسول کا جو استاد ہے، ایک کتاب کا جو قرآن ہے. اب یہ شخص روز قیامت کیوں اپنے ہاتھ کو کاٹتا رہے گا؟ کیوں اپنے ہاتھ کو کاٹتا رہے گا؟ کیوں افسوس کرتے ہوئے، روتے ہوئے، چیختے ہوئے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں نے بہت بڑی غلطی کی، روتے ہوئے، چیختے ہوئے. روز محشر ہے، حساب اور کتاب کا دن ہے، عدالت اللہ کی لگی ہے اور منصف بھی اللہ ہے. نہ دولت چلے گی، نہ طاقت چلے گی، نہ گجر قومیت چلے گی، نہ آرائی چلے گی، نہ پٹھ چلے گی، نہ کشمیر چلے گی، نہ فلانا چلے گی. کیا ہوگا وہاں؟ حساب کتاب ہوگا آپ کے عمل کا، آپ نے زندگی میں کیا کیا. اس لیے جب منصف اللہ ہوگا، عدالت اللہ کی ہوگی، کوئی بھی کام نہیں ہے، کوئی بھی چیز آپ کو کم نہیں آئے گا. تو یہ بندہ ہاتھ کاٹتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے، روتے ہوئے، چیختے ہوئے کیا کہیں گے؟ یا لیتنی ما اتخذت، یا لیتنی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش میں رسول کا ساتھ دیتا، میں ان کو اپنا رہبر سمجھتا، میں ان کو سینے سے لگاتا، میں ان کو اپنا استاد سمجھ کر ان کی قدم پر قدم رکھتے ہوئے زندگی بسر کرتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش میں فلان کو دوست نہ بناتا، میں فلان کو رسول کے مقابلے میں دوست نہ بناتا، یعنی استاد نہ بناتا. کس کو استاد بناتا؟ رسول کو. کس کو؟ اطاعت اور فرما برداری کا ہاتھ کس کو دیتا؟ رسول کو. کس کی پیروی کرتا؟ رسول کی، جناب رسول حضرت کی. لا تتخذ فلانا خلیلا. کاش میں اس قرآن کو دوست نہ بناتا، اس کی پیروی نہ کرتا، اس کے ساتھ دوستی نہ کرتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. قرآن سامنے ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے، پھر بھی میں نے گمراہی کا راستہ اپنایا، میں نے جہنم کا راستہ اپنایا. وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُورًا. یہی تو شیطان ہے جو انسان کو گمراہی میں مجبور کر دیتا ہے. ذکر کس کا ہے؟ اس شیطان کا ذکر ہے جو انسان ہے. لم اتخذ فلانا خلیلا وکان الشیطان للانسان خذورا. کس نے آپ کو گمراہ کیا نا؟ وہ شیطان جو اندر ہے وہ اپنے جگہ پر، دوست کی شکل میں شیطان، قوم کی سربراہ کی شکل میں. مولوی کو گالی دو، منبر محراب سے دور رہو، دین اور اسلام سے دور رہو، قرآن سے دور رہو، جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور رہو. حالانکہ ہم ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے میرے رب مجھے زندگی بسر کرنے کے لیے سیدھا راستہ بتا. آگے کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم. راستہ ان لوگوں کا جو آپ کی طرف سے انعام اور ایوارڈ یافتہ ہے، آپ کے منتخب اور برگزیدہ لوگ ہیں، ان لوگوں کا راستہ. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کا راستہ نہیں جس کو شیطان کہا جاتا ہے انسان کی صورت میں. جیسے کہ ہم قرآن کی آخری صورت میں اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ پناہ مانگ. کس سے؟ من شر الوسواس الخناس. خناس سے پناہ مانگ، خناس سے پناہ مانگ. کون سا خناس؟
من الجنة والناس، جو جن کی شکل میں بھی ہے اور انسان کی شکل میں بھی ہے، دونوں کی شکل میں ہے، ان سے پناہ مانگ۔ اس لیے میں نے دونوں آپ کے سامنے رکھ کر کہ ایک اصل شیطان ہے جو آپ کو گمراہ کرتے ہیں، ایک انسان کی شکل میں شیطان ہے، رنگ انسان کا ہے، کردار شیطان کا ہے۔ کاش میں فلان کو دوست نہ بناتا، اس کی پیروی نہ کرتا، اس کی دوستی پر، ان کی یاری پر، اس تعلقات کو برقرار رکھنے پر میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کیا۔ یہ افسوس کرتے ہوئے وہ کون تھا؟ وہ تھا عقبہ بن ابی معیط۔ عقبہ بن ابی معیط عقبہ تھا، انہوں نے دعوت کی تھی، دعوت پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا، دسترخوان بچھایا گیا، کھانے کا وقت آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ اب ہمارے اور آپ کی روایات میں، آج تک کی روایات میں، اگر ہمارے گھر سے کوئی بندہ بغیر کھانے کے جاتا ہے، پورا محلہ، پورا گاؤں میں یہ ایک پیغور بن جاتا ہے، عار بن جاتا ہے کہ فلان کے گھر سے کھانا مولانا صاحب کھانا کھائے بغیر چلا، وہ کیسے ہوا؟ وہ تو بہت عظیم شخصیت ہے عقبہ، ان کے گھر سے محمد جیسی شخصیت کھانا کھائے بغیر چلا گیا۔ اس ہمارے محلے میں کوئی آپ کے گھر سے رات کھانا کھائے بغیر نکلے تو عیب کی بات ہے۔ تو عقبہ کو کہا کہ کلمہ پڑھ کے پھر میں کھانا کھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کوئی گران گزر رہا تھا کہ کھانا کھائے بغیر محمد یہاں سے نکلے تو یہ بری بات ہے۔ تو انہوں نے کلمہ پڑھا، جب کلمہ پڑھا تو پھر پتہ چلا ان کی دوست کو جو ابی بن خلف، اور عقبہ نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، محمد پر کلمہ پڑھا۔ تو پھر انہوں نے پیغام بھجوایا ہے کہ عقبہ آج کے بعد مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرنا، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک دوستی، ایک یاری، ایک تعلق داری تھی، آج کے بعد ختم۔ کیوں؟ تم نے محمد پر کلمہ پڑھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی دوستی، یاری، تعلقات بحال ہو جیسے کہ پہلے، آپ جا کے محمد کے چہرے پر تھوک کے پھر میرے پاس آ گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جا کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوکا، اپنے پرانی یاری، دوستی اور تعلقات کو بحال کرنے کے لیے۔ اس کے بارے میں کہ تم نے محمد کو چھوڑ کر، جناب رسول اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ افسوس کرو گے۔ ایک دن آئے گا اپنے ہاتھ کو کاٹتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے، روتے ہوئے، چیختے ہوئے، حساب اور کتاب میزان کا دن ہوگا، لیکن آپ کی دولت کوئی چیز بھی آپ کے کام نہیں آئے گا، اور آپ کے خلاف خود جناب رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں استغاثہ کرے گا۔ یہ فرد یہ کام کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہے، یہ خاندان کی روش یہ ہو اس کے بارے میں بھی ہے، یہ پوری قوم کے بارے میں، قوم کی روش یہ ہو جو پیغمبر کی نافرمانی ہو، قوم کے لیے، برادری کے لیے، یاری کے لیے، دوستی کے لیے، دولت کے لیے، سرمایہ کاری کے لیے، یہ وہ کام کرتے ہیں جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ کر کے، نظر انداز کر کے اس کو بحال رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ آیات ہے، اور پیغمبر علیہ السلام خود مدعی بن کے اللہ کے عدالت میں FIR کرے گا۔ وہ کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، یہ ہے وہ قوم، ان قوم، یہ ہے وہ قوم، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یہ ہے وہ قوم جنہوں نے کتاب کو پس پشت ڈالا تھا، قرآن کو پس پشت ڈالا تھا، جو زندگی کا ایک دستور تھا۔ آئے روز نماز میں کہتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم،
زندگی بسر کرنے کے لیے سیدھا راستہ بتاؤ، ان لوگوں کا راستہ جو برگزیدہ ہے، آپ کا انعام یافتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب۔ آپ نے کہا سیدھا راستہ بتاؤ، زندگی کی دستور بتاؤ، ذالک الکتاب، یہ ہے دستور زندگی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی قرآن ہے جو آپ کو راستہ بتاتا ہے، زندگی کا دستور یہی ہے۔ فاتبعوا، اسی راستے کو پکڑو، اسی کو فالو کرو۔ ولا تتبعوا السبل، دائیں بائیں مت جاؤ۔ فتفرق بکم عن سبیلہ، ورنہ منزل تک نہیں پہنچ سکتے، راستہ بھول جاؤ۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے میری طرف سے دستور زندگی۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ کہاں پیروی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہاں پیروی ہے قرآن کی۔ ٹیوشن کے لیے ٹیچر رکھا ہے، ماہانہ 30,000 40,000 روپے دیتے ہیں، اور بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے قاری صاحب رکھا ہے 2,000 روپے دیتے ہیں۔ یہ ہے محبت نا، یہ ہے قرآن کے ساتھ محبت۔ کیوں؟ یہ ہے محبت۔ ٹیچر کے لیے 50,000 روپے، بیکن سکول اور سٹی سکول میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ ماہانہ۔ مولوی 5 وقت امامت، جمعے کی نماز، آپ کی بیمار پرسی، آپ کے جنازہ، میت کو غسل، فاتحہ پر 3 دن دعا کر کے تک جاتا ہے، اس کے لیے ماہانہ 4,000۔ یا آپ اجازت دیتے ہیں؟ وہ گھر میں جو نالی صاف کرتے ہیں اس کے لیے کتنے پیسے؟ خود اپنے کردار کا جائزہ لو، مجھ سے فیصلہ مت کرواؤ کہ مولوی آ کے مولوی نے فتویٰ دے کر چلا گیا، خود فیصلہ کرواؤ۔ کیا ہم اس آیات کے زمرے میں تو نہیں آتے؟ ہم برادری کو ترجیح دیتے، ہم دولت کو ترجیح دیتے، اپنے چودھری اور وڈیرے کو ترجیح دیتے، مولوی کو، مولوی کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ہے ہماری زندگی۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن میں انبیاء کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تو علماء کی کیا۔ کون سے علماء کا ذکر کیا ہے؟ آکسفورڈ یونیورسٹی کے فضلاء کا، ہارورڈ یونیورسٹی کے فضلاء کا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اگر خشیت رکھتے ہیں تو وہ ایک علماء ہے۔ نہیں کہا ہے کہ نواب ہے، سردار صنعتکار کا ذکر نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ مجھے ان لوگوں کا راستہ بتائے جو آپ کا برگزیدہ اور پسندیدہ شخصیات ہے، اس کا راستہ بتاؤ کہ میں اس کو فالو کروں۔ اللہ آپ کو قرآن میں بتاتے ہیں جو میرا برگزیدہ شخصیات ہے وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ کتنے؟ اولئک الذین انعم اللہ، میرے برگزیدہ شخصیات 4 ہے۔ من النبیین، نبی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر آپ واقعی اپنے دعوے اور ایمان میں سچے ہو کہ میری اللہ سے محبت ہے، پیغمبر کی پیروی کرو، پیغمبر کی پیروی کرو، ورنہ وہ اللہ کی عدالت میں آپ کے خلاف استغاثہ کرے گا، پھر تم کیا کرو گے؟ والصدیقین، نمبر 2 برگزیدہ کون ہے؟ صدیقین۔ صدیقین کا مطلب کیا ہے؟ صدیقین کا مطلب یہ کہ جو علم، جو قرآن، جو سنت آپ کو وہ سناتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، صدیق۔ اس کی بہت بڑی تفسیر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اگر آپ تقوی کرتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، تو اس کا معیار یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، صدیقین کے ساتھ رہو۔
اس کی چٹری کے نیچے زندگی گزارا. کون ہے صدیق؟ صحابہ کرام. آپ بتائیے صدیقین کون ہے؟ صحابہ کرام. سبحان اللہ. آج تو صحابہ کرام نہیں، فکر کون ہے؟ علماء کرام. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، میں وقتاً فوقتاً ہمارے